صدر محترم بصیر صاحب، میرے سینئر ادیب بھائی اور فیضان صاحب اور میرے چھوٹے بھائیوں، میں شکر گزار ہوں ابرار احمد صاحب کا کہ جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنے دل کی بات یہاں کچھ کہہ سکیں۔ ظاہر ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے، تو بہت اختصار کے ساتھ جن باتوں کو ادیب بھائی نے کہا ہے انہیں دہرائے بغیر حالات حاضرہ پہ صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بہت مشکل سے یہ ایسی مجلس کہیں جمع ہوتی ہے۔ انیس کا ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے، جمع ہے احباب حال دل کہہ لے، انیس جمع ہے احباب حال دل کہہ لے، پھر یہ التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ تو آج کچھ ایسی ہی کیفیت ہے دل پہ ہمارے طاری کہ جو کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اس کو انہی الفاظ میں ادا کر دوں جو اس وقت کا تقاضا ہے۔ جس وقت ہمارے ادیب بھائی تقریر کر رہے تھے اور جن مایوس کن حالات کا انہوں نے تذکرہ کیا اس سے ہم سب واقف ہیں، مزید اس پہ روشنی ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ مایوسی اس سے زیادہ گہری نہیں ہے کہ جس وقت سر سید نے اندھیرے میں شمع جلانے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت وسائل بھی نہیں تھے، حالات بھی سازگار نہیں تھے، حکومت بھی بہت زیادہ ہاسٹائل تھی۔ اس وقت سر سید نے یہ بات کہی تھی کہ حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، حوصلہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ بھی جس حالت سے گزر رہے ہیں یقیناً دل شکن ہیں، پریشان حال ہیں، معاملات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے ریت کی طرح حالات ہمارے ہاتھ سے پگھلتے چلے جا رہے ہیں۔ مگر اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری ٹریننگ تھی، ملت کی ٹریننگ، جس کی طرف ہمارے فیضان صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ بصیر بھائی کی تقریر سننے کے لیے بھیڑ کا حصہ ہوتے تھے، اسی ٹریننگ سے ہم لوگ نکلے۔ اور اس ٹریننگ میں جہاں ملت کے بارے میں سوچنے کا ڈر تھا وہ کچھ اس حد تک رہا۔ ہمارے تو پیر و مرشد ہیں بصیر بھائی، جس کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ملت کے علاوہ کچھ سوچا نہیں، کسی اور طرف نظر اٹھا کے گئے، دیکھا ہی نہیں کہ کیا چیز ہوتی ہے۔ افتخار عارف کا ایک شعر یاد آتا ہے مجھے کہ ہم اس سلسلہ عاشقی سے بیعت ہیں کہ خاک ہو گئے نام و نشاں کے ہوتے ہوئے۔ ملت کی سیاست پیغمبری ہے، اس میں اجر کب ملتا ہے سوا اس کے کہ دشنامی ملتی ہو۔ اور جن لوگوں نے بھی ملت کی سیاست کی ہے انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ملت بکھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب اس میں طاقت پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کی سیلاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب نے اپنی کتاب میں کہیں تذکرہ کیا ہے علی گڑھ میں جناح صاحب کی تقریر کا، 45 منٹ کی انگریزی کی ان کی تقریر تھی اور ان کا مشتاق احمد یوسفی صاحب کا خیال یہ ہے کہ اس میں 150 لوگ ان کی انگریزی کو سمجھنے والے تھے، زائد تر جو تھے ان کے لہجے اور باتوں کے انداز پر جا رہے تھے۔ لیکن جناح صاحب نے جو ایک بات کہی وہ اب بھی یاد کرنے کی ہمارے لیے ہے کہ جنٹلمین یو ویئر اے کراؤڈ آئی میڈ یو اے نیشن۔ ہم کراؤڈ ہیں، ضرورت ہے ہمیں نیشن بن جانے کی۔ جب تک کراؤڈ ہیں تو صحیح کہا بصیر بھائی نے کہ بکاؤ ہیں، کوئی ہمیں خرید سکتا ہے، اور جب ہم بکاؤ ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی قیمت کا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری قیمت کیا ہے۔ بازار کے بھاؤ کے اعتبار سے کبھی قیمت بڑھ جاتی ہے، جب بازار کے بھاؤ کے اعتبار سے قیمت بڑھ جاتی ہے تو گاڑیاں آتی ہیں بلانے کے لیے، اور جب بازار کے بھاؤ کے اعتبار سے قیمت کم ہو جاتی ہے تو ہم لائن لگے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں خرید لو، اور کوئی خریدار ملنے کا تیار نہیں ہوتا۔ ہماری قیمت ہوتی ہی نہیں جو ہمیں خرید سکے، بے مول بکنے والے ہیں ان کی کیا قیمت ہو سکتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حالات ایسے ہی ہیں کہ جس سے دل گھبرا جائے، لیکن جو ہماری کمزوریاں ہیں ایسی کمزوریاں تو اوروں میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ہم ہی کمزور ہیں۔ یہ پورا ملک جو گورکھ دھندے میں پھنسا ہوا ہے آج، اور یو پی کے حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں جس کی طرف مجھے اشارہ بھی نہیں کرنا ہے، ہر روز دیکھ لیجئے تو کچھ نہ کچھ نیا کرشمہ آپ کو نظر آتا ہے۔ جہاں پہ مسلمان انویزیبل ہے اس کو ویزیبل بنایا جا رہا ہے۔ اکھلیش کے زمانے میں کون سا راشن کی دکانوں پر مسلمانوں کو زیادہ مراعات ملتی تھی، لیکن چیف منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں اس زمانے میں ابا جان کہنے والوں کو راشن ملتا تھا اور باقی کو راشن نہیں ملتا تھا۔ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ کون سا زمانہ تھا قبرستانوں میں لائٹیں لگتی تھیں اور شمشانوں میں اندھیرا ہوا کرتا تھا؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا، لیکن جب بھی ہوا ہے یہی ہوا ہے کہ کہا گیا تشتیکرن کر رہے ہیں مسلمانوں کو،
تشدیدکرن کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صحیح معنی میں ان کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. اگر صحیح معنوں میں ان کی خدمت کر رہے ہوتے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ مسلمانوں کا حال کیا برا ہے. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا تشدیدکرن کیا گیا مگر ان کا صحیح ڈیولپمنٹ نہیں ہوا، ہم ان کو صحیح ڈیولپمنٹ دیں گے، ہم ان کا وکاس کریں گے. اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ سارا حصہ مسلمان کھا گئے، ہمارے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں. مسلمان دکھائی نہ دے اور مسلمان کو دکھایا جائے، ہمارے سامنے یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کی مسلم آئیڈینٹی ہے، یہ مسلم آئیڈینٹی ہمارے لیے کارآمد ہے اور بی جے پی کے لیے بھی کارآمد ہے. بی جے پی چاہتی ہے بس صرف مسلمان بنا کے پیش کر دیا جائے اور یہ کہہ کے پیش کر دیا جائے کہ یہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں، تمہارے مخالف ہیں، تمہارے حق کا حصہ لے کے کھا رہے ہیں، تمہاری روٹی کا حصہ کھا رہے ہیں. یہ ہمیں صرف ایک آئیڈینٹی پر جو نیرو کر دینا چاہتے ہیں وہ آئیڈینٹی ہے کہ ہم بس مسلمان ہیں اور مسلمان کے علاوہ کچھ نہیں. اور جب ہم مسلمان کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو ہمارے سامنے 85% کی تعداد کو کھڑا کر دیا جائے گا. آپ کتنی طاقتور ہو جائیں، کتنی ووٹ آپ کے پاس ہو، کتنے بڑا آپ کا پاس علاقہ ہو، لیکن 15% لوگ 85% لوگوں کا کبھی کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے. کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں اور ہمیں رہنا بھی چاہیے مسلمان. جو اتفاق کی بات یہ ہے کہ کیا کہہ دوں، اقبال تو کہہ گئے ہیں کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. وہ نہیں ہے مسلمان جیسا اقبال چاہتے تھے. برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں، مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، خاندانوں میں بٹے ہوئے ہیں اور مسلکوں کے اندر مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو ایک قوم تو ہے نہیں ہم، لیکن ہمیں ایک قوم دشمن بنانا چاہتا ہے. اور دشمن کے بنانے سے بھی اگر ایک قوم بن جائے ہم، تب بھی بڑی بات ہے. احساس ہو جائے اس بات کا کہ ہمیں کوئی شیعہ سمجھ کے نہیں مارتا، ہمیں کوئی سنی سمجھ کے نہیں مارتا، ہمیں کوئی بریلوی سمجھ کے نہیں مارتا، ہمیں کوئی انصاری و قریشی سمجھ کے نہیں مارتا، ہمیں صرف مسلمان سمجھ کے مارتا ہے. اگر اتنا ہی احساس ہو جائے کہ پہلو خاں کا مسلک کیا تھا یہ معلوم ہو جائے، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ جو لنچنگ کی جا رہی ہے اس کا مسلک نہیں پوچھا جا رہا ہے، اس کی صرف داڑھی دیکھی جا رہی ہے، اس کا صرف نام پوچھا جا رہا ہے، تو ہم ایک ہو جائیں گے. لیکن ہم اس پر بھی ایک نہیں ہو رہے ہیں. تو میں آپ سے ایک بات تو کہنا چاہوں گا کہ جب سیاست میں کمزور ہو تو سماج میں ہی مضبوط ہو جاؤ. سیاست میں ہماری کمزوری ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مگر اپنے دل پہ تو ہاتھ رکھ کے پوچھیے کہ ہم اپنی برادری میں جہاں کھڑے ہیں، ہم اپنے قوم میں جہاں کھڑے ہیں، وہاں ہماری آواز پر لبیک کہنے والا ہمارے ساتھ کوئی ہے؟ اگر ہمارے ساتھ کوئی لبیک کہنے والا ہماری آواز پر ہوتا تو آج آواز میں وہ طاقت ہوتی، وہ قوت ہوتی جس کی طرف فیضان صاحب نے اشارہ کیا تھا. ٹرانسفریبل ووٹ ہے کہ ہم نے جس کو کہہ دیا اس کی طرف ووٹ چلا جائے گا. اس طرح چلا جائے گا کہ چرن سنگھ کے بارے میں انہوں نے کہا، مجھے حفیظ نعمانی صاحب نے بتایا تھا کہ چرن سنگھ نے کسی کی حمایت میں کچھ کہا تھا، اور اس زمانے کے بہت بڑے لیڈر بنسی لال کانگریس کے جاٹ کے لیڈر تھے، وہ بھی بہت بڑے لیڈر ہوا کرتے تھے. تو نگینہ میں ہے عبدالعزیز صاحب کے الیکشن میں ان کی حمایت کے لیے انہوں نے جاٹوں کو بلایا کھانے پر. جاٹ حضرات کھانا نہ کھانے لگے تو بنسی لال نے ان کی حمایت میں کہا کہ ان کو ووٹ دیجیے، یہ کانگریس کے امیدوار ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. تو جو جاٹ وہاں موجود تھے کھانا کھانے والے، انہوں نے کہا ان سے، عبد الرحمن صاحب سے، حافظ ابراہیم صاحب کے صاحبزادے جو الیکشن لڑا کرتے تھے وہاں سے، ان کا تذکرہ. انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی آئے کھانا کھائیں یا چلے جائیں، جیسا چاہو کہو، لیکن لیڈر تو ہمارا ایک ہے، چودھری چرن سنگھ. اگر وہ کہے گا کہ گڈھے میں ووٹ ڈال دو تو ہم گڈھے میں ووٹ ڈال دیں گے. یہ صورتحال اگر ہو جائے پیدا تب جا کے قیادت مضبوط ہوتی ہے. اور اس قیادت کو مضبوط کرنے کے لیے بڑی جافشانیاں کرنی پڑتی ہیں، بڑی قیمتیں چکانی پڑتی ہیں. ابھی ہم لوگ اس پوزیشن نہیں ہیں کہ ہم ایسی قیادت پیدا کر سکیں کہ جس کی ایک آواز پر لبیک کہنے والے سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. تو اب صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ اب صورتحال صرف یہ ہے کہ ہماری ایک آئیڈینٹی مسلمان جو ہماری ہے اور ہم اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہی ہماری آئیڈینٹی بی جے پی کے لیے کارآمد ہے. بی جے پی ہمیں یہی بنا کے پیش کرنا چاہتی ہے کہ مسلمان ہیں ان سے ڈرو. اب دیکھیے جو کچھ بھی سامنے آ رہا ہے، جن سنکھیا نینترن کا قانون سامنے آ رہا ہے. مسلمانوں کی تعداد اتنی کبھی نہیں ہوگی کہ یہ تعداد بڑھ کے ہندوؤں پر حاوی ہو جائے. یہ جن سنکھیا نینترن ہمارے لیے نہیں آ رہا ہے. جن سنکھیا نینترن قانون آ رہا ہے بیکورڈ کے لیے آ رہا ہے. یہ جن سنکھیا نینترن قانون ان کے لیے آ رہا ہے جو بے روزگاری اور غریبی اور اشکشا سے پڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں. ان کے آ رہا ان کی تعداد اگر بڑھ جائے گی تو یہ جو 3 بڑی قومیں ہیں سورن کہلاتے ہیں جو ان پر حاوی ہو جائیں گے. جب ان پہ حاوی ہو جائیں گے تو ان کی حکومتیں خطرے میں پڑ جائیں گی. نام مسلمان کا ہے جن سنکھیا نینترن کے لیے اور نشانہ کہیں اور لگایا جا رہا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ بات اگر ہم تک پہنچا سکیں تو زیادہ کامیاب ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا کہ کسان کا آندولن ہے، اور اس کسان آندولن سے پہلے جاٹ اور مسلمانوں کے درمیان یو پی میں کس قدر خلفشار تھا. اور یہ خلفشار خود بخود نہیں ہوا تھا، خلفشار قائم کرنے کی سیاسی کوشش کی گئی تھی.
اور یہ سیاسی کوشش یہ تھی کہ اگر جاٹوں اور مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹ جائے گا تو جاٹ چلے جائیں گے بی جے پی کی طرف اور مسلمان چلے جائیں گے ہماری طرف، اور بیچ میں جو معاملہ ہے اجیت سنگھ کا وہ ختم ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اس طرف چلے گئے جس کی سرکار بن جاتی تھی، جاٹ اس طرف چلے گئے جو آج تک موجود ہیں بی جے پی میں۔ لیکن نقصان کس کا ہوا؟ نقصان ان جاٹوں کا ہوا جو پرائم منسٹر تک بن جایا کرتے تھے، آج ایک اسٹیٹ منسٹر سے زیادہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جب یہ بات ان کے محسوس ہو گئی تو کسان آندولن چلانے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ یہ سرکار جو ہمارے ووٹ لے جاتی ہے یہ تو ہماری نہیں ہے، یہ سرکار تو ادیوگی پتیوں کی سرکار ہے، اڈوانی اور اڈانی کی سرکار ہے، یہ تو امبانی کی سرکار ہے، اس سے تو ہمارا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو انہوں نے آندولن چلایا اور اس آندولن میں ہندو اور مسلمان، جاٹ اور مسلمان قریب آئے۔ ابھی آپ نے مظفر نگر کی پنچایت میں سنا ہوگا جس میں یہ بات ہوئی تھی، جولا بابا تھے جو ان کے مہندر سنگھ ٹکیت کے ساتھیوں میں سے تھے، وہ آ گئے بنچ پر اور ان کے ساتھ لوگوں نے مل کے نعرے بھی لگا دیے، اللہ اکبر کا بھی نعرہ لگ گیا اور ہر ہر مہادیو کا بھی نعرہ لگ گیا۔ یہ بی جے پی کے کان کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا کہ مسلمان اور جاٹ اگر قریب آ جاتے ہیں تو ہماری وہ تھیوری کہ مسلمانوں کو آئسولیٹ کر دو توڑ دینے والی ہوگی۔ میں آپ سے بس اتنی کہنا چاہوں گا کہ پوری کوششیں ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ یو پی سے سرکار کو بدل جانا چاہیے۔ یو پی سے اگر سرکار نہیں بدلے گی تو صرف مسلمان ہی نہیں مریں گے، کسان بھی مریں گے، دلت بھی مریں گے۔ آپ نے دیکھا ہاتھرس کا جو کانڈ ہوا تھا، اس ہاتھرس کانڈ کے اوپر کن لوگوں کا ہاتھ تھا؟ جو ہاتھرس کانڈ کے ملزمان تھے ان ملزمان پر سیدھے چیف منسٹر کا ہاتھ تھا، ڈی ایم، ایس ایس پی، سب کے سب اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بار اسد نے یہ کوشش کر دی کہ جو چندر شیکھر آزاد تھے آزاد سماج پارٹی کا، اس کو بلا لیا علی گڑھ میں، کیونکہ وہ لڑکی وہیں اس کا ٹریٹمنٹ ہوا رہا تھا اور اس کی ٹریٹمنٹ کے ساتھ وہاں بلا لیا کہ میڈیکل کالج میں آ جائیے۔ پوری کوشش کی انہوں نے اور اس کوشش کے بعد چندر شیکھر آزاد بھیڑ بھاڑ سے چھپتے چھپاتے، پولیس بھی بہت رکاوٹیں تھیں کسی صورت سے، جو آپ جانتے ہیں علی گڑھ کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کہ جاسوسی بھی کر لیتے ہیں، چھپا کے بھی لاتے ہیں، گلیوں سے کوچوں سے نکال کے میڈیکل کالج پہنچا دیا۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ میڈیکل کالج میں جو بھیڑ جمع تھی اس کے بعد میڈیا بھی آ گئی اور میڈیا نے اس چیز کو بڑھا دیا۔ جو ہاتھرس میں چھپا پڑا معاملہ تھا اس کو اس نے انٹرنیشنل کر دیا۔ انٹرنیشنل میڈیا میں آنے کا مطلب یہ ہوا کہ چاروں طرف کی بات نکل گئی اور آج بھی وہ مقدمہ چل رہا ہے، وہ لوگ اب بھی پھنسے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کوئی انصاف اب تک نہیں ہوا ہے، حکومت نے ان کو کوئی معاوضہ نہیں دیا ہے، بالکل پریشان حال ہے موجود۔ لیکن کیس کو تو آگے بڑھا دیا اس نے، وہ دلت تھا آ گیا کہ لگا یہ جو والمیکی لڑکی ہے ہاتھرس کی، اس کا تو وہاں پہ جو پارلیمنٹ کا ممبر ہے وہ بھی والمیکی ہے، لیکن وہ کچھ بولتا نہیں، اس لیے بولتا کہ اوپر سے حکم ہے کہ سورنوں کے خلاف کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ تو اب اتنی سی بات آپ دیکھیے کہ جس میں مسلمان بھی شریک ہو گئے، جس میں دلت بھی شریک ہو گئے، جس میں جاٹوں بھی شریک ہو گئے، جس میں والمیکی جو ہمیشہ بی جے پی کے ساتھ رہا کرتے تھے وہ بھی شریک ہو گئے، اور ایک پورا آندولن علی گڑھ میں کھڑا ہو گیا جس کی وجہ سے بی جے پی کا جو دباؤ تھا وہ دباؤ کم ہو گیا ہے۔ جاٹوں کے آندولن سے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو آندولن کھڑا ہوا ہے جس میں مسلمانوں نے ان کے ساتھ بھاگیداری کی ہے، اور مظفر نگر کی جو پنچایت ہے، اس پنچایت کے بعد جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ کھائی تھی وہ کچھ کھائی کم ہوئی ہے۔ یہ بی جے پی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اب انہوں نے یہاں راجہ مہندر پرتاپ کے نام پر جو ہمارے اولڈ بوائے ہیں مگر ہم کیش نہیں کر پا رہے ہیں وہ کیش کر رہے ہیں۔ راجہ مہندر پرتاپ جو ہمارے اولڈ بوائے تھے جنہوں نے علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی، جو علی گڑھ کو بہت چاہتے تھے، بہت مانتے تھے علی گڑھ کو، جن کے واقعات علی گڑھ میں بہت سے ہیں، براہ راست سر سید سے تنبیہ حاصل کرنے والوں میں سے وہ ہیں، ان کا خاندان یہاں کا پڑا ہوا ہے، ان کے باپ دادا یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی مادر درسگاہ کو تھوڑی سی زمین دی تھی تو اس کا احسان جتانے والے غیر آ گئے ہیں، ان کے خاندان والے احسان نہیں جتا رہے ہیں۔ مہاراجہ مہندر پرتاپ نے کوئی اپنی ماں کو کچھ ان کی خدمت کر کے اس کا احسان جتایا کرتا ہے، لیکن انہوں نے اس کو کوشش کی، اور عجیب دلچسپ بات یہ دیکھیے کہ 100 کروڑ روپے جو بجٹ میں دیے گئے ہیں وہ آگرہ یونیورسٹی، امبیڈکر یونیورسٹی کے فنڈ سے کاٹ کے دے دیے گئے ہیں۔ یہ ایسے کرشمے ہو رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی بجٹ بھی نہیں بنایا گیا ہے، اس کے لیے کوئی اجازت سے بجٹ بھی نہیں دیا گیا ہے۔ امبیڈکر یونیورسٹی کے بجٹ کے خرچے کے اوپر راجہ مہندر پرتاپ یونیورسٹی بنا دی ہے، بس پتھر رکھ دیے گئے ہیں، اینٹیں رکھ دی گئی اور کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن یہ صرف جاٹوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد بھی جاٹ خوش نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جاٹ یہ کہتے ہیں کہ تم نے ہماری لوٹنے کی ترکیب بنائی ہے، ہم کسان ہیں بنیادی طور پر۔ تو یہی کہنا چاہوں گا آپ سے کہ ہم مسلمان ہیں مگر کسان ہیں، ہم مسلمان ہیں مگر مزدور ہیں، ہم مسلمان ہیں مگر دستکار ہیں، ہم مسلمان ہیں مگر کاریگر ہیں، ہم مسلمان ہیں مگر اور بہت سی ہماری پہچانیں ہیں۔ ان سب پہچانوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کیجیے، اور جو بے روزگار ہیں، نوجوان ہیں، ہم بھی نوجوان ہیں، وہ بھی نوجوان ہیں، وہ بھی بے روزگار ہیں، ہم بھی بے روزگار ہیں، غریب بھی ہیں، دلت بھی ہیں، سب پریشان ہیں۔ تو جو سارے لوگ پریشان حال ہیں ان کے ساتھ اپنی کوششوں کو ملانے کی کوشش کریں،
اور اس کوشش کے ساتھ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے ساتھ اگر ہم کھڑے ہونے کی کوشش کریں تو 2-4 مہینوں میں حالات بدل سکتے ہیں۔ بغاوتیں بہت زیادہ ہیں، اتنی بہت زیادہ بغاوتیں ہیں کہ مایاوتی مفت میں برہمنوں کو نہیں بلا رہی ہیں، برہمنوں کی طرف سے انڈیکیشنز ہیں کہ ہم پریشان حال ہیں، یہاں پوری ٹھاکر گردی چل رہی ہے، برہمنوں کو پیٹا جا رہا ہے، برہمنوں کو دبایا جا رہا ہے، ان کی کوئی صورتحال نہیں، تو ان کا دباؤ ہے کہ اس دباؤ کے تحت ہم بی جے پی کو سرکار کو لے لیں گے سامنے۔ برہمن بھی پریشان ہیں، آپ دیکھیے سارے کے سارے پریشان ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو خوش ہو اس زمانے میں، لیکن صرف اتنی سی بات ہے کہ اگر مسلمان اور ہندو کے بیچ میں الیکشن ہو جائے گا تو ہم آپ پیچھے رہ جائیں گے، ہمیشہ پیچھے رہ جائیں گے، کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن اگر کسان اور مسلمان کے بیچ میں نہیں ہو، کسان اور بی جے پی کے بیچ میں الیکشن ہو، اگر مزدور اور بی جے پی کے بیچ میں الیکشن ہو، اگر کسان اور بی جے پی کے بیچ میں الیکشن ہو، اگر بے روزگار کے بیچ میں الیکشن ہو، تو بنایا جا رہا ہے ان کے جنم دیوس 71واں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری کا جنم دیوس منایا جانا چاہیے، کتنے ان کو بے روزگار بنا دیا ہے، کتنے کے حالات تباہ کر دیے ہیں، کتنے کو پریشان کر دیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جذبات سے کم اور مصلحت سے زیادہ کام لینے کی ضرورت ہے۔ آپ کے سامنے وہ فارمولہ موجود ہے، بہار کا فارمولہ، اور آپ کے سامنے موجود ہے بنگال کا فارمولہ۔ بہار کا فارمولہ کیا تھا؟ بہار کا فارمولہ تھا اپنے لیے لڑیں گے، اپنے کو ووٹ دیں گے اور ہم اپنے لیے آئیں گے سامنے۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ نتیجہ اس کا آپ نے دیکھ لیا، مشکور تو سامنے اس کے شکار بیٹھا ہوا ہے، اس نے دیکھ لیا آپ کے نتیجہ کہ تھوڑے سے ووٹوں سے فرق پڑا، لیکن سرکار اس کی بن گئی جس کی آپ نہیں چاہتے تھے۔ بنگال میں ایک آپ نے سمجھداری کا فیصلہ لیا، بنگال میں سمجھداری کا فیصلہ لیا، ہم ایم ایل اے نہیں بناتے، چیف منسٹر بناتے ہیں، اور جو چیف منسٹر بناتے ہیں ہم اس چیف منسٹر کے لیے پوری طرح ووٹ کرتے ہیں، چاہے فرفرے شریف بھی کیوں نہ آ جائے سامنے، لیکن ہمارا جو طریقہ ہوگا وہ طریقہ یہ ہوگا کہ ہم سرکار کو بدلنا چاہتے ہیں، سرکار کو رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمارا طریقہ ایک ہوگا، کوئی کچھ کہتا رہے مگر ایک مشت ہو کے ہم ووٹ ڈال جاتے ہیں۔ نتیجہ اس کا بنگال کا آپ کے سامنے موجود ہے، بنگال ماڈل بھی موجود ہے، بہار ماڈل بھی موجود ہے، اور کون سا ماڈل آپ یو پی میں اپلائی کرنے والے ہیں یہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ بات بہت اچھی کہی ہمارے ادیب بھائی نے کہ کوئی سیکولر پارٹی مسلمانوں کے لیے بولنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے ووٹنے سے ہندوؤں کے ووٹ کٹ جانے کا خطرہ ہے، اس لیے کہ ہم صرف مسلمان ہیں۔ لیکن کوئی پارٹی کسان سے بولنے کے لیے چھپنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی پارٹی بے روزگاری کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ ساری پارٹیاں کہہ رہی ہیں کسانوں کے حق میں ہم بولنے کے لیے تیار ہیں، کسانوں کا یہ قانون جو کالا ہے اسے واپس لو، بے روزگاروں کے لیے بولنے کے لیے تیار ہیں، تم نے کسانوں کے لیے کیا کیا ہے، تم نے بے روزگاروں کے لیے کیا کیا ہے، تم نے مزدوروں کے لیے کیا کیا ہے، اس ایشو پر بولنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اگر ہمارا یہ معاملہ اگر ہو کہ ہم ایجنڈا یہ لے کے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے حق میں بولو گے تو تمہیں ووٹ دیں گے، نہیں بولو گے تو نہیں ووٹ دیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ صورتحال میں کوئی بھی پارٹی، کانگریس ہو یا بی ایس پی ہو یا سماجوادی پارٹی ہو، کھل کے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کا ایجنڈا یہ ہوگا کہ وہ ایجنڈا جو بی جے پی کو سوٹ نہیں کرتا وہ یہ ایجنڈا ہے، اور ایجنڈا ہمارا ایجنڈا ہے کسان کے لیے ہے، مزدور کے لیے ہے، بے روزگار کے لیے ہے، ان سارے مسائل کے لیے ہے، اس پر اگر آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں جو بی جے پی کو سوٹ نہیں کرتا لیکن ہمیں سوٹ کرتا ہے تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ انہی چند لفظوں کے ساتھ میں یہ مشورہ دے کے حاضر لینا چاہتا ہوں اور رخصت لینا چاہتا ہوں آپ سے کہ صرف اپنی پہچان مسلمان بنا کے سیاست میں ہم سروائیو نہیں کر سکتے، اور اگر اپنی پہچان کو ہم ضم کر دیتے ہیں سیاسی پہچان میں، کسان میں، مزدور میں، ان چیزوں میں، تو آپ بہت جلدی آسانی کے ساتھ یو پی کی سرکار بدل سکتے ہیں۔ اور ایک بار اگر سرکار بدل جائے، وہ بریدنگ اسپیس آپ کو مل جائے، تو اپنے سماج میں یہ کوشش بھی کیجیے کہ ہم ایک قوم بنیں، مسلمان بنیں، اور پھر اپنے ملی مسائل کو دوسرے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک شارٹ ٹرم ایجنڈا ہونا چاہیے، ایک لانگ ٹرم ایجنڈا ہونا چاہیے۔ شارٹ ٹرم ایجنڈا ہمارا یہ ہے کہ یہ وبا جو آ گئی ہے گورکھ دھندے کے نام سے، اس سے جلد پیچھا چھوٹے، اور لانگ ٹرم ایجنڈا ہمارا یہ ہے کہ آئندہ 2024 میں جو وبا آنے والی ہے اس وبا کو دور کرنے کے لیے ہم اپنی تیاریاں کریں، اور اپنی تیاریاں ملت کی سطح پر کریں۔ یقیناً اپریٹس ہمارے پاس نہیں ہے، ظاہر ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ کی نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹی اگر ہو بھی تو نیشنل لیول کی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے نیشنل لیول کی پارٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے ریجنل لیول کی پارٹی کی اہمیت ہے۔ جو پارٹیاں علاقائی ہیں وہی پارٹیاں ہمارے مسائل کو اٹھا سکتی ہیں، جو پارٹیاں نیشنل ہیں، کانگریس ہو چاہے کوئی بھی بڑی سی بڑی پارٹی ہو، ان میں اور بی جے پی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ نیشن کو فرقہ واریت کے نام پہ لے جانا چاہتے ہیں، یہ نیشن کو میجارٹی کے نام پہ لے جانا چاہتے ہیں، لیکن جو علاقائی پارٹیاں ہیں وہ اپنے لوکل مسائل پر لے جانا چاہتی ہیں سیاست کو۔ اگر سیاست کا رخ لوکل مسائل کی طرف ہوگا سینٹر کمزور ہوگا، اور سینٹر کمزور ہوگا، فیڈرلزم آپ کے سامنے جب سامنے رہے گا تو آپ زیادہ طاقتور رہیں گے۔ ہر جگہ آپ بکھرے ہوئے ہیں،
بکھری ہوئی طاقت کو ایک جگہ جمع کرنے کا طریقہ ہو سکتا ہے فیڈریشن مضبوط ہو، اسٹیٹ موجود ہوں، اسٹیٹ کی آٹونومی مضبوط ہو، تمام چیزیں جو ریجنل پارٹی ہیں وہ مضبوط ہوں. تو ریجنل پارٹیاں جو ہیں انہیں مدد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی طاقت کے ساتھ سینٹر پر دباؤ ڈال سکیں. اور جہاں جہاں ریجنل پارٹیاں ہیں، آپ دیکھیں ٹی ایم سی کا معاملہ دیکھ لیجئے، وہ جو ٹوٹ گئی ہے ان سے بی جے پی سے، شیو سینا، اس کا معاملہ دیکھ لیجئے. ساؤتھ میں آپ دیکھیے وہ آیا، اس نے آتے ہوئے سی اے اور تمام جتنے ہمارے خلاف قانون بنے ہوئے تھے، جو مقدمے تھے، واپس لے لیے اسٹالن نے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو علاقائی پارٹیاں ہیں ان علاقائی پارٹیوں کو مضبوط کیا جانا چاہیے. یو پی میں بھی ہمیں تجربہ کرنا چاہیے، جو علاقائی پارٹیاں ہیں ان علاقائی پارٹیوں کو مضبوط کریں، اور اس طرح مضبوط کریں علاقائی پارٹیوں کو کہ ہمارے حقوق کی حفاظت اس میں ہو، چاہے براہ راست ہو یا بالواسطہ ہو. لیکن اگر ہمارے حقوق کی حفاظت ہو رہی ہے تو ہمیں علاقائی پارٹیوں کو مضبوط کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی نیشنل پارٹی جو نیشن کے نام پر آئے اور کبھی اسٹرائک کرے، کبھی سرجیکل اسٹرائک کرے، کبھی افغانستان کے نام پہ ہمیں ایکسپلائٹ کرے. ایسی پارٹیوں سے ہمارا کام چلنے والا نہیں ہے. ہمارا کام ان سے چلنے والا ہے جو روزگاری کی بات کریں، دستکاری کی بات کریں، کسانی کی بات کریں، ہمارے لوکل مسائل کی بات کریں. جو نیشنل مسائل پر بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے بہت کام کے ہو نہیں سکتے. اس لیے جو ہمیں دونوں اسٹریٹجی بنانی چاہیے، لانگ ٹرم بھی اور شارٹ ٹرم بھی. لانگ ٹرم اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اپنی قوم کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے، اس میں اتحاد کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، اس کو ڈھالا کیسے جا سکتا ہے، ایک فکر پہ کیسے ڈھالا جا سکتا ہے. اور وہ صرف یہیں کی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ ہندوستان کے مسلمانوں کا نہیں، انٹرنیشنل مسئلہ ہو گیا ہے. اسرائیل نے وہ راگ پھیلایا ہے ابراہم اکارڈ کے نام پر کہ مسلمانوں میں خلفشار عرب ورلڈ میں ہو گیا ہے. اس کے اثرات یہاں بھی آئیں گے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ابھی دبئی میں جو فیسٹیول ہونے والا ہے، اس فیسٹیول میں اسرائیل کا بھی اسٹال لگنے والا ہے اور انڈیا کا بھی اسٹال لگنے والا ہے. اور انڈیا کے اسٹال میں رام ماڈل، جو مندر کا ماڈل ہے، وہ رکھا جانے والا ہے. یہ سب چیزیں عرب کنٹریز میں کیوں پہنچ رہی ہیں؟ عرب کنٹریز پہنچ رہی ہیں، اسلاموفوبیا کیوں بڑھا ہوا ہے؟ چاروں طرف اس میں ہماری پریشانیاں کیا ہو رہی ہیں؟ یہ انٹرنیشنل مسائل بھی ہمارے دیکھنے کے ہیں جو یہاں سے بیٹھ کے ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن جب اپنے سر میں آگ لگی ہو تو افغانستان کے بارے میں آپ کیا سوچیں گے؟ جب آپ کے سر میں آگ لگی ہوئی ہو تو حج کے بارے میں آپ کیا سوچیں گے؟ جب آپ کے سر میں خود آگ لگی ہوئی تو کیسے سوچیں گے کہ خانہ کعبہ تک ہمارے لوگ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ اور اگر حج کو اسی طرح روکا گیا تو انٹرنیشنل اتحاد جو مسلمانوں کا ہوا کرتا تھا وہ کب تک باقی رہ جائے گا؟ یہ سارے مسائل کب سوچیں گے؟ جب سانس لینے کی فرصت ہوگی. اور سانس لینے کی فرصت سے ہوگی جب اس وبا سے پیچھا چھوٹ جائے گا جو یو پی میں مسلط ہے، نازل ہے. اس کو ہٹانے کی کوشش کیجیے. علی گڑھ کا اپریٹس آپ نے بہت اچھا چنا ہے، جو غیر جانبدار اپریٹس ہے، کسی پارٹی کا اپریٹس نہیں ہے، ایک ملت کی فکر کا اپریٹس ہے. علی گڑھ کے اپریٹس کے نام سے اگر یہ آبادیں پہنچائی جاتی ہیں، اگر کہا جاتا ہے، یہ سیاسی کوشش کی جا سکتی ہے کہ ہم اپنی فکر کو کیسے ڈھالیں اس طرح کہ ہمیں نقصان کم سے کم ہو، فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو. اس اسٹریٹجی کو بنائیے. نوجوان لوگ جو یہاں موجود ہیں، جو پریکٹیکل پالیٹکس کرتے ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمیں کس ڈھنگ سے اور کس رنگ سے اس سیاست میں قدم رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا نقصان کم سے کم ہو اور فائدہ ہمارا زیادہ سے زیادہ ہو. انہی شبدوں کے ساتھ، انہی لفظوں کے ساتھ آپ سے رخصت لیتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس پہ آپ سنجیدگی سے غور کریں گے اور اسے میری بزدلی نہیں قرار دیں گے. ہو سکتا ہے فہم و فراست قرار دیں آپ کہ موجودہ صورتحال میں ہمیں ہوش سے زیادہ، جوش سے زیادہ ہوش سے کام لینا چاہیے. اور علی گڑھ کی یہ ٹیم جو جمع کی ہے ابرار احمد صاحب نے، یہ ٹیم اگر کچھ کام کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے اس مقصد کے لیے، تو جو میری خدمات، جتنی توانائیاں باقی ہیں اور وقت میں جتنی سانسیں میرے پاس باقی ہیں، سب کے سب آپ کی خدمت کے لیے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.